میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور حصول علم دین کی نیت کے ساتھ اجتماع میں حاضر رہیے، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیے، اول تا آخر بیان کو سننے، ممکن ہو تو مدنی پھول لکھنے، انہیں سمجھنے اور پھر اس نیکی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی مدنی نیت بھی فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ منفرد کتاب شکر کے فضائل، اس کے صفحہ نمبر 78 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اس پر میں نے، یعنی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اس پر میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر علی رحمت اللہ القادر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہیں؟ تم اپنی تنگدستی کی شکایت لے کر بیٹھے ہو کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ نہیں بن پا رہا، یہ نہیں ہو پا رہا، پورت نہیں ہو رہی۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی تنگدستی کی شکایت کرنے لگے ہو، جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو یہ آنکھ میں تم سے لے لوں اور اس کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دے دوں، چلے گا؟ اس نے عرض کی، حضور نہیں، یہ قبول نہیں۔ فرمایا، کیا تیرے ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم دوں تو؟ اس نے کہا، حضور یہ بھی مجھے قبول نہیں۔ پھر فرمایا، تو کیا تیرے پاؤں کے بدلے میں 1,00,000 درہم اگر تجھے دے دوں تو؟ اس نے کہا، حضور مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا، میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھتا ہوں، تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو، تنگدستی کی شکایت کر رہے ہو، جبکہ رب تبارک و تعالی عز و جل کی انمول نعمتیں کہ جن کا کوئی مول نہیں،
میں ہر نعمت کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، تم تیار نہیں، تو غور تو کرو کہ تمہارے مولا میرے مولا جل مجدہ نے تمہیں کس قدر بیش بہا، ان گنت، بے شمار، لا تعداد، انکاؤنٹیبل نعمتوں سے نوازا، اور ان انمول نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنے رب عز و جل سے تنگدستی کی شکایت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب غور کریں، آج فی زمانہ معاشرے کی کیفیت آپ کے سامنے، ایوری پرسن از ہینڈ ٹو ماؤتھ، ہر آدمی اپنے آپ کو اس کیفیت کا حامل بنائے ہوئے ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا۔ کیا بتاؤں آپ کو کیسے چل رہا ہے، بس جناب چھوڑیے، مت پوچھیے۔ یوں تو یہ مختلف جملے جو ہمارے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، مگر غور کریں کہ ضابطہ یا بلا ضابطہ، باقاعدہ یا بے قاعدہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہم اپنے رب عز و جل کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ایک تو کیفیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اب آئیے اس کے اگینسٹ تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بڑی دولتوں سے اسے نوازا گیا، بڑی نعمتوں سے اسے نوازا گیا، اور پھر مشیت خدا اس پر امتحان آیا، وہ سب نعمتیں اس سے جاتی رہیں، وہ سب نعمتیں اس سے جاتی رہیں۔ اس پر اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر کرنے لگا، اس پر وہ اپنے رب عز و جل کا شکر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، ہر چیز رخصت ہو گئی، نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ اس کے پاس صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا، اب تو کس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، ارے نادان، تجھے کیا خبر، میں ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو جواب آیا، کیا تم اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام نعمتوں کو جو سرتا پا مولا نے تجھے عطا کی ہے، اس کا کوئی مول لا سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، اس کے صفحہ نمبر 244 پر شکر کی تعریف کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف شکر۔ شکر کا مطلب یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ توجہ کیجیے، شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ تبارک و تعالی، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے، یہ بھی ہر ایک کو میسر نہ دیا، اللہ جسے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو داخل فرمائے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کی جناب میں عرض کرتے، اے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اے کاش ہماری زبان پر ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ایوری مومنٹ آف لائف اپنے پروردگار کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی ان گنت نعمتوں پر اس کا ہر پل احسان مند ہونے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ تفصیل صحیح میں آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز فرماتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تواضع کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس جس پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس نے تواضع کی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ ہمارا پروردگار عز و جل ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے۔ سیدتنا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا لکھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی گناہ پر بندے کی ندامت دیکھتا ہے تو اس کی مغفرت طلب کرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دینار کے عوض کپڑا خرید کر پہنتا ہے اور اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ کپڑے اس کے گھٹنوں تک پہنچے اللہ تبارک و تعالی شکر کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب غور کیجئے ہم کہاں ہیں؟ تیری خو عطا میری خو خطا، خو مانے خوبی،
وصف، تیری خو عطا اس کی عطا پر عطا ہے، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ وہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم، اس کے کرم کی انتہا نہیں، منہ سے بسم اللہ والحمدللہ کیا نکلا، بخشش کا پروانہ مل گیا، ہائے ہائے۔ مگر میں غور کروں کہ واقعی میں شکر گزار ہوں یا شاکی ہوں؟ ہر وقت شکوا، ہر وقت شکوا، نہ پوچھ یار، حال بڑا بے حال ہے، بس بات چھوڑ دے یار، بات نہ کر۔ آج صبح سے بونی نہیں ہوئی، لاکھوں روپے کا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے، بونی نہیں ہوئی، ہو جائے گی؟ اے بونا پن تیرے اندر کائے کو ہے؟ اللہ عطا کرے گا، ہاں مولا عطا کرے گا، اس کی رحمت اور امید باندھ، اس کا فرمان ہے تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں، تو شکر تو بجانا، دیکھ میرا مولا تجھے کیسے نوازتا ہے، اور نوازتا ہے، نوازا ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو میسر نہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے جو رب عز و جل نے مجھے اور آپ کو عطا نہ کی؟ وہ کرم خاص کا کون سا حصہ ہے جس سے ہم مومنوں کو نہ نوازا گیا ہو؟ غور کرتے چلے جائیے، قربان جائیے۔ اللہ 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 تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ کہہ دیجئے ایک مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس ہماری زبان پر یہی ہو، کیا؟ الحمدللہ۔ اب آئیے ایک انداز شکر بھی بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے عرض کی، اے ابو حازم، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ رب کی یہ نعمتیں ہیں۔ پوچھئے اندھے سے آنکھ کیا ہے، پوچھئے بہرے سے کان کیا ہے، پوچھئے گونگے سے زبان کیا ہے، پوچھئے لنجے سے ہاتھ کیا ہے، پوچھئے لنگڑے سے ٹانگ کیا ہے، پوچھئے جس کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کرتا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا لے لے کے اپنے نظام انہضام کی درستی کے لیے وہ کیا کیا نہیں لیتا۔ یہ نظام انہضام کیسی نعمت ہے، ہاں؟ یہ دل کا دھڑکنا کیسی نعمت ہے، پوچھئے ہارٹ کے پیشنٹ سے۔ یہ بلڈ پریشر کا سیٹ ہونا کیسی نعمت ہے، پوچھئے بلڈ پریشر کے پیشنٹ سے۔ یہ شوگر کا کنٹرول ہونا کیسی نعمت ہے، پوچھئے کسی بلڈ پریشر کے پیشنٹ سے۔ میں کہتا ہوں یہ وزن کا کنٹرول ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھئے مجھ جیسے وزن سے زیادتی کی ترکیب والے سے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو مولا نے مجھے عطا کی ہے، میں اس مولا کریم عز و جل کی ان نعمتوں پر شکر گزار ہوں یا شاکی ہوں؟ غور کیجیے گا۔ ابو حازم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے پوچھا جاتا ہے، یا سیدی آنکھ کا شکر کیا ہے؟ نعمت مل گئی، اندھے سے پوچھ لیا، معلوم چل گیا یہ نعمت بہت بڑی نعمت، اس کو سوارا، دھویا، اس کا میل نکالا، کچیل نکالا، سرما لگایا، ڈسٹ سے اس کی حفاظت کی، دھوپ سے اس کی حفاظت کی، موسم کی پریشانیوں سے اس کی حفاظت کی، طوفان سے اسے بچایا، بچا لیا۔ اس کا شکر کیا ہے؟ سنیے، ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو، ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو، اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو۔ اس سے مدینہ دیکھو، اس سے مکہ دیکھو، اس سے بغداد دیکھو، اس سے اللہ لے جائے تو بریلی دیکھو، اس سے اجمیر دیکھو، اس سے مرکز تجلیات داتا کا روزہ دیکھو، اس سے مصحف مقدس قرآن کریم کی زیارت کر لو، اس سے علماء کی زیارت کر لو، اس سے اپنے شیخ کا دیدار کر لو، اپنے مرشد کامل کو تکو، ادب سے تکو۔ یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ اس نے عرض کی کانوں کا شکر کیا ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو اسے یاد کر لو، اور اگر بری بات سنو تو پوشیدہ رکھو۔ اس نے عرض کی ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان سے ایسی چیز حاصل نہ کرو کہ جو ان کے لیے جائز نہیں، اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اس کو نہ روکو۔ اس نے عرض کی حضور پیٹ کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں حلال کھانا ہو اور اوپر کا حصہ علم سے لبریز ہو۔ اس نے عرض کی حضور پاؤں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل کرو، اور اگر کسی ایسے مردہ کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل سے روک لو۔ اس طرح تم اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جس نے، توجہ کیجیے گا، انتہائی اہم مدنی پھول، انتہائی اہم مدنی پھول، فرماتے ہیں اور جس نے صرف زبانی شکر کیا بقیہ اعضاء سے نہ کیا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کے ایک کنارے کو پکڑ لے لیکن پہنے نہ، تو وہ کپڑا اسے گرمی، سردی، برف اور بارش سے بچنے کا فائدہ نہ دے سکے گا۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکر پر آمادہ کرنے کا ایک اور بہترین انداز توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی نوح رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک شخص نے کہا تم نے کتنی بار اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کا خلاف کیا مگر اس نے تمہاری آرزوؤں کو پورا کیا۔ انتہائی اہم بات، ہم غور کریں کہ ہم اپنے رب عز و جل کی مرضی کے خلاف کتنا کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نماز پڑھ، ہماری نماز نہیں۔ وہ فرماتا ہے روزے رکھ، ہمارے روزے نہیں۔ وہ زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وہ والدین کی خدمت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اس کے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور اللہ عز و جل کی عطا کی ہوئی شریعت کے مطابق احکامات پر میری اور آپ کی کتنی عمل کی صورت ہے یہ ہم سب خوب جانتے ہیں۔ تم نے کتنی بار اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کا خلاف کیا مگر اس نے تمہاری آرزوؤں کو پورا کیا؟ میں نے کہا یقیناً کثرت سے، میں اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا کہ مولا نے اگرچہ میں نے اس کی نافرمانی کی مگر اس کا کرم مجھ پر کیسا رہا۔ اس نے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کسی تکلیف میں اسے یاد کیا اور اس نے تمہیں رسوا کر دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے مجھ پر احسان کیا اور میری مدد فرمائی۔ اس نے پھر پوچھا کبھی تم